بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الامین وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم بک استعین وبک استبین وعلیہ اتوکل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم جی آپ کو الصرف الصغیر کے اس نئے موضوع میں جو بہت اہم ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں میں چند تھوڑی سی باتیں ایک دو چار کرنا چاہوں گا آپ لوگوں سے کہ الصرف کے ٹاپک کو لے کر آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ سمجھ نہیں آ رہا، اور اس کے ہر لیکچر کے ہر حصے کو یاد کرنا ضروری نہیں ہے۔ الصرف الصغیر کی جو کتاب ہے بیسیکلی یہ صرف کے ٹاپک میں بیسک بک ہے، اور جب میں آپ اگر ہم النحو کے اسٹوڈنٹ ہیں تو ہمیں الصرف کے موضوع سے بھی تعارف حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اس کے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے بہت اہم ہیں، جو خاص طور پر معنی پر اثر انداز ہوتی ہیں، جس میں جو افعال ہیں مزید فی کے، ان کے ابواب ہمیں یاد ہونا ضروری ہیں کہ وہ کون سے باب سے آ رہا ہے اور کون سا حرف اضافی بیچ میں داخل ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ جب میں کوشش کروں گا کہ الافعال المزیدہ کے جو الگ سے لیکچرز بناؤں تو اس میں یہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ الف زیادہ آیا ہے، یعنی باب افعال میں حمزہ زیادہ ہوا ہے، تو اس حمزہ کے زیادہ ہونے سے معنی کیا ہوئے ہیں، اور اگر اس حمزہ کی پوزیشن کو بدلا گیا افعال میں، جیسے افعال، اب افعال میں حمزہ زیادہ ہے، فاعل میں بھی حمزہ زیادہ ہے، لیکن اسی حمزہ کی پوزیشن بدلی ہے، تو اس پوزیشن بدلنے سے میننگ پر کیا فرق پڑا ہے۔ وہ ایک الصرف کا جو اہم ترین موضوع ان میں سے ایک الافعال المزیدہ ہیں کہ ان کی بناوٹیں کیا ہوتی ہیں، یہ ہمارے لیے اہم ہے پورے صرف کے ٹاپک میں۔ اور پورے صرف میں جو دوسرا ٹاپک اہم ہے وہ جو آج ہم کریں گے انشاءاللہ، الاسماء المشتقہ، یہ بہت اہم ہے۔ یہ دو ٹاپکس انتہائی اہم، اور تھرڈ اس کے بعد جو اہم ہے جو ہم لاسٹ میں کریں گے، جس میں ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بظاہر جو قالا ہے یہ قالا نہیں ہے، قوالا ہے، بس یہ معلوم ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں نہیں یاد رہتا یہ کیسے بنا ہے کوئی فرق نہیں، لیکن الحمدللہ جب ہم نے جو کورس آلریڈی کیا ہے گرامر کا، عربک گرامر کا، اس میں ہمیں یہ بات آپ کو واضح ہے کہ قالا یہ اصل قالا نہیں ہے، واقفہ یاقف اصل میں یہ یاقف نہیں ہے، یوقف تھا اور واو ڈراپ ہو گیا، تو یہ باتیں آپ کو معلوم ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ مدہ اصل میں مادہ تھا، وہاں سے مدہ بن چکا ہے، اور یمدو سے یمدہ کیوں ہوتا ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہے چیزیں۔ سو آپ نے جو بھی ہم نے پیچھے لیکچرز کیے، بس آپ کے سامنے ایک اجمالی طور پر ایک انٹروڈکشن آیا ہے، اور ٹیک اٹ ایز انٹروڈکشن۔ اور ابھی بھی جو ہم کر رہے ہیں، یا جو ہم نے الافعال المزیدہ کے اوزان پڑھے، یہ اوزان آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، یا آج جو ہم المشتقات کریں گے یہ آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، صرف کیا ہے کہ اس کو ہم نے عربی رنگ میں تھوڑا سا ڈھالنے کی کوشش کی اور دیکھا کہ عربک میں وہ کیسے ہے۔ جیسا کہ یہ الصرف کا ٹاپک ہے، صرف کا مطلب ہے بناوٹ کلمات کی، گرامر سے اس کا تعلق نہیں ہے کہ یہ گرامر میں کیسے استعمال ہوتے ہیں، گرامر سے اس کا لنک نہیں ہے، نحو سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ سو آج جو ہم الاسماء المشتقہ پڑھیں گے، ان کی جو گرامیٹیکل استعمال ہیں، آپ نے دیکھا کہ النحو الصغیر میں بھی انہوں نے اس ٹاپک کو نہیں چھیڑا، الصرف الصغیر میں تو بالکل ہی اس کا موضوع ہی نہیں تھا۔ تو یقیناً اگلی آنے والی کتاب جو انشاءاللہ ہم کچھ وقت ٹھہر کر شروع کریں گے، کیونکہ ترتیب میں ہم النحو الصغیر، الصرف الصغیر، الموطأ فی الاعراب، الموطأ فی الاعراب کیا ہے، اس میں ہم اعراب کیسے کیا جاتا ہے وہ ہم سیکھیں گے۔ اور اگر مجھے موقع ملا اسی اثناء میں تو میں کوشش کروں گا کہ جو الافعال المزیدہ ہیں اس کے ٹاپک کو بھی ہم کور کریں، اور میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کے لیکچر ریکارڈنگ کر کے شیئر کروں۔ اور اگر اور مجھے وقت ملا، اللہ نے اور ہمت دی، یا اللہ کی طرف سے مجھے توفیق حاصل ہوئی، میں یہ کہنا چاہوں گا اگر اللہ کی طرف سے مجھے توفیق مل گئی تو اعراب کے حوالے سے ایک اور کتاب بھی ہے جس میں اعراب کے ٹاپک کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور کہ اعراب کیسے کیا جاتا ہے۔ وہ یہ الموطأ فی الاعراب میں کیا ہے کہ مثلا مرفوع کی علامات کیسے بیان کی جاتی ہیں، لیکن جو وہ کتاب ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اس میں وجوہات کو ڈسکس کیا گیا ہے، اس میں مثلا حتیٰ کہ عربک میں کتنی طرح کے استعمال ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں، تو وہ اس طرح کی ایک بک ہے۔ اب آپ
جو میرے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں، دعا کیجیے گا کہ اللہ مجھے ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہ سب وہ کام ہو رہا ہے جو میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، اس میں میرا سیلف موٹیویٹڈ رہنا بھی ضروری ہے، اور یقینی بات ہے کہ کہیں سے موٹیویشن ملتی بھی ہے۔ مثلا جن بزرگوں نے، جن علماء نے کتابیں لکھیں اور یہ سارا کام کیا، یقیناً ان کے اندر سیلف موٹیویشن بھی تھی، اور وہ اجر کے خواہاں بھی تھے، اور وہ علم کے خادم بھی تھے، لیکن یہ بھی یقینی بات تھی کہ ان کے ارد گرد ان کے طلباء موجود تھے۔ کوئی بھی عالم دین جنہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں، یقیناً یہ یعنی معلم کے درجے سے تو نہیں ہٹے ہوئے تھے، معلم تو تھے، یہ سارے استاد تو تھے، ان کی کلاسیں بھی تھیں، ان کے شاگرد بھی تھے جو براہ راست ان کے ساتھ رہتے تھے۔ اور مزید میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو بھی جڑیں گے یا جڑے ہوئے ہیں، یہ میرا مشورہ ہے، اور مشورہ رد بھی کیا جا سکتا ہے 100%، اس کو یو کین تھرو اٹ انٹو دا ویسٹ بن، آپ اس کو پھینک بھی سکتے ہیں، آپ اس کو قبول بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ مشورہ سارا ذاتی تجربے کی بنیاد پر اور علماء کی کتابیں اور ان کی باتیں سننے کے بعد میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ کوئی بھی علم ہے دنیا کا، وہ انگلش ہے، وہ عربک لینگویج ہے، وہ دین ہے، وہ شریعت ہے، وہ فقہ ہے، وہ حدیث ہے، وہ جو بھی ہے، اگر آپ کو ایک استاد سمجھ آ گیا ہے، اگر آپ کو یہ لگا ہے کہ مجھے اس استاد سے سمجھ آ رہی ہے، تو پھر استاد نہ بدلیں، پھر کیری آن کریں، اس استاد کے ساتھ سفر مستقل جاری رکھیں۔ ایک عرب دوست ہے میرا، اس نے مجھ سے ایک دفعہ سوال کیا تھا کہ آپ کے پاس اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں، تو اب وہ اسٹوڈنٹ یعنی پکے ہیں یا کچے ہیں؟ میں اس کا سوال سمجھا نہیں تھا، اور وہ خود بھی دین کا طالب علم ہے۔ تو اس نے پھر مجھے واضح کیا سوال، اس نے کہا کہ اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم جب کسی سے دینی علوم سیکھ رہے ہیں تو پھر ہم اپنے استاد کے ساتھ پکے ہوں، تو وہی طالب علم کامیاب بھی ہوتے ہیں، وہی اصل علم حاصل کرتے ہیں، وہی اصل فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس کی مثالیں حقیقتاً اس دنیا میں موجود ہیں، پرانے علماء کی بھی۔ اگر ہم ان کی ہسٹری کو پڑھیں تو وہ ایک ہی استاد کے ساتھ جڑ کر کھڑے رہے اور پھر بعد میں نام کمایا۔ ان کی ایک بہت بڑی مثال ابو یوسف، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں وہ، اور ان کے وہ پکے شاگرد تھے کہ ان کو چھوڑتے ہی نہیں تھے، اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے شاگرد تھے، ان کی شاگردی کے دوران انہوں نے فتوی ہی نہیں دیے، ان کی شاگردی میں رہے، حالانکہ وہ علم ان سے بڑھ گئے تھے، لیکن جب تک وہ حیات رہے وہ ان سے دور نہیں ہٹے، ان کے پاس رہے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد نے بھی ان کے ساتھ یہی کیا کہ ان کی موجودگی میں فتوے نہیں دیے، اور ان کی زندگی میں وہ ان سے الگ نہیں ہوئے، جبکہ ان کو کہا بھی جاتا رہا۔ تو اگر ہم ائمہ کی یہ سیرتیں پڑھیں تو یقیناً ہمیں اس میں سبق ملتے ہیں، کیونکہ یہ سب استاد شاگرد کی باتیں ہیں نا، علم معلم متعلم کی باتیں ہیں۔ تو پھر دیکھیں اللہ نے ان کو کیسے کامیاب کیا، کیا تھا، انہوں نے اپنے استادوں کا بھی ادب کیا، علم کا بھی ادب کیا، تکریم کی، نتیجتاً they got the results۔ آج بھی ان کے نام لیے، میں یہاں بیٹھا 1200 سال بعد، 1300 سال بعد ان کا نام لے رہا ہوں، اور ان کی تعریف کس بنیاد پر کر رہا ہوں کہ وہ علم کے ساتھ مخلص تھے، استاد کے ساتھ مخلص تھے، اپنے ساتھ مخلص تھے، نیتیں اچھی تھیں، لگے رہے، اللہ نے دیکھے ان کو، آج بھی ان کا نام زندہ ہے۔ اور امام ابو یوسف نے بعد میں پھر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علم کے فتاویٰ کے اگینسٹ بھی فتوے دیے، لیکن ان کی زندگی میں وہ خاموش رہے۔ یہ نہیں کہ وہ ان کو یعنی وہ استاد اور اسٹوڈنٹ کا ادب بھی تھا۔ بہرحال تو مقصد یہ ہے کہ اب آپ نے یہ سیریز اگر شروع کی ہے النحو الصغیر الصرف الصغیر، تو کوشش کریں کہ اس کو ہمارے ساتھ کنٹینیو رکھیں آگے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے النحو الصغیر میں کیا کہا، کیا ڈیفینیشن دی، میں نے الصرف الصغیر میں کیا ڈیفینیشن دی تھی، تو آپ کے لیے اگلے آنے والی کتابوں میں چیزوں کو ریلیٹ کرنا آسان ہوگا، کہ یقیناً میں آپ کو ممکن ہے کہ یوں کہا کروں، آپ کو یاد ہے میں نے یہ بات کی تھی، یا آپ کو جائیں فلاں اگر اپنا درس کھولیں تو اس میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی، کیونکہ جب ہم اگلی کتابوں میں بڑھیں گے تو اگلی کتابوں میں بہت سی ایسی باتیں آئیں گی جو ریپیٹڈ ہوں گی، تو ان کو ریپیٹ نہیں کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے ان کی ڈیفینیشن کر کے ہم آگے گزر جائیں اور میں کہہ دوں کہ آپ کو یاد ہے یہ ہم نے فلاں لیکچر میں فلاں سبق میں یہ ہم نے پڑھی تھی، اور میں آپ کو اس لیکچر کا حوالہ دے دوں گا، آپ کے وہ جا کر اس کو کھولیے، تو پھر جو لوگ میرے ساتھ مستقل چل رہے ہوں گے ان کو یہ آسانی ہوگی، تو جو بیچ میں آئیں گے ان کو پھر یہ ڈیفیکلٹی ہوگی۔ بہرحال زندگی میں جس بھی ٹاپک میں
دنیا کا بھی کوئی علم ہے، اگر آپ کو کوئی استاد سمجھ آ گیا ہے اور اس کی بتائی ہوئی باتیں سمجھ آ رہی ہیں اور وہ آسان فہم ہے، تو پھر آپ اس کو کسی دوسرے استاد کے ساتھ مکس نہ کریں۔ ہر بندے کا اپنا انداز ہوتا ہے، ہر بندے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ جب ہم ایک ہی کتاب کو 2-3 ٹیچر سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ 7 رنگی بریانی بن جاتی ہے، جو ماشاءاللہ کراچی میں بہت اچھے سے بنتی ہے۔ تو پھر 7 رنگی بریانی بہت گرم ہوتی ہے مسالے میں، تو پھر وہ ہضم نہیں ہوتی، پھر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ سو علم کا معاملہ بہت ڈیفرنٹ ہے کہ ہاں، آپ استاد ڈیفرنٹ کو تب سنیں جب آپ اپنے استاد کے ساتھ چل چکے ہیں، آپ کو معاملہ سمجھ آ چکا ہے۔ اب اگر آپ ڈیفرنٹ ٹیچر سنیں گے تو آپ ڈیفرنس کو ایلیبوریٹ اور انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ ان استاد نے یہ بات کیوں کی اور وہ کیوں کر رہے تھے، تو پھر آپ ڈیفرینشیٹ کر سکیں گے۔ لیکن اگر ہم بالکل ہی طالب علمی کے زمانے اور دور میں موجود ہیں اور ابھی ہم ایک ہی ٹاپک کو میں آج ادھر بھی ان سے بھی سن لوں اور ان سے بھی سن لوں، تو صاف ظاہر ہے کہ ایک ٹیچر کسی بنیاد پر بات کر رہا ہے، دوسرا کسی بنیاد پر بات کر رہا ہے، بات سمجھ نہیں آئے گی، الٹا کہیں گے دونوں کو ہی نہیں آتا، نتیجتاً ہم استاد کا ہی سوء ادب کر بیٹھیں گے۔ بس یہ ایک چھوٹی سی بات تھی کہ بعض طالب علم صرف الصغیر کو لے کر تھوڑا سا سٹریسڈ ہو رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ آپ سے شیئر کیا جائے کہ سٹریسڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹیک اٹ ایزی اینڈ ریلیکس۔ اوکے جی، تصریف الاسماء کا ہم نے موضوع شروع کیا، اس کے اندر ہم نے صحیح الآخر و معطل کو دیکھا اور مذکر مؤنث کو دیکھا، پھر ہم نے مفرد مثنی جمع کو دیکھا۔ آج ہم انشاءاللہ جامد و مشتق کے بارے میں دیکھیں گے، اور سب سے پہلے ہم مشتق کو سٹڈی کریں گے، جامد کو آنے والے سبق میں دیکھیں گے۔ التصغیر اور النصب کا ٹاپک ہم ایک ہی لیکچر میں مکمل کر لیں گے، تو موسٹ پروبیبلی انشاءاللہ الصرف الصغیر کے بھی تقریباً 14 ہی لیکچر ہوں گے جو ہمارے النحو الصغیر کے تھے، موسٹ پروبیبلی، تقریباً اندازاً میرا یہی ہے۔ الاسماء المشتقہ، تقسیم الاسم المشتق و الجامد، تعریف دونوں کی کیا ہے؟ المشتق الاسم الذي اشتق من غیرہ، یعنی ایسا اسم جو اپنے غیر سے نکالا گیا ہو، اس کو ایکسٹریکٹ کیا گیا ہو، ڈرائیو کیا گیا ہو، کھینچ کر لایا گیا ہو، وہ ہوتا ہے مشتق۔ اور جامد کیا ہوتا ہے؟ الاسم الذی لم یؤخذ من غیرہ، یعنی وہ اسم بذات خود موجود ہے، وہ کہیں سے ڈرائیو نہیں کیا گیا۔ تو یوں سمجھ لیں کہ جامد اسم بیسیکلی بیس ہوتا ہے جو کسی سے ڈرائیو نہیں کیا گیا، وہ خود ایک اسم ہے، البتہ اس سے آگے اسما نکلتے ہیں۔ لیکن المشتق کیا ہے؟ المشتق یہ خود کسی سے ڈرائیو کیا گیا ہے، یہ خود کہیں سے کھینچ کر لایا گیا ہے، اور اس سے آگے کچھ نہیں بنتا۔ البتہ یہ خود ڈیفرنٹ سیگوں میں چلے جاتے ہیں اپنے ہی گھر کے اندر، دوسرے گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں۔ یہ الاسماء المشتقہ ہیں۔ انواعہ، دونوں کی انواع کیا ہیں؟ مشتق کی 8 انواع ہیں، 8 قسمیں ہیں۔ کون کون سی؟ اسم الفاعل، اسم المفعول، صیغۃ المبالغہ، الصفۃ المشبہہ، اسم التفضیل، اسم المکان، اسم الزمان، اسم الآلہ۔ اور جامد کی کیا ہے؟ اسم الجنس، الحسی اور المصدر۔ 2 انواع ہیں، 2 قسمیں ہیں جامد کی، جو انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں دیکھیں گے۔ آج ہم مشتقات میں سے 4 کو مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ آپ جانتے ہیں ٹاپکس، اور ان ٹاپکس کی گرامیٹیکل استعمال اس کتاب کا موضوع نہیں ہے۔ اس کتاب کا موضوع صرف ان کی بناوٹیں ہیں، ان پر بات کی گئی ہے، کہاں سے نکالے گئے ہیں۔ تعریف کیا ہے اسم الفاعل کی؟ اسم یؤخذ من الفعل لاطلاقہ علی من فعل الفعل، یعنی یہ فعل سے نکالا جاتا ہے تاکہ اس کا اطلاق کیا جائے جس نے فعل کیا ہے اس پر، اسے اسم الفاعل کہتے ہیں۔ سیاغہ من الثلاثی و من غیر الثلاثی، یعنی اس کی اب 2 بناوٹیں ہیں، ثلاثی سے الگ ہے اور مزید فی سے الگ ہے۔ ثلاثی میں اس کا وزن ہے فاعل علی وزن فاعل، مثلا ذہب فہو ذاہب۔ یہ تفصیل کہ جو مشتقات ہیں یہ ماضی سے نکلتے ہیں، مضارع سے نکلتے ہیں یا مصدر سے نکلتے ہیں، میری ذاتی اسٹڈی میں یہ آیا ہے، اس کے اندر علماء کی مختلف آراء ہیں۔ کوئی اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ مصدر سے نکل رہے ہیں، اس کی وہ وجہ پیش کرتے ہیں چونکہ اسم الفاعل کے اندر زمانہ نہیں پایا جاتا، اسی طرح مصدر میں بھی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ مثلا ضرب کا مطلب ہوتا ہے مارنا، اب یہ کام کی طرف تو ریفر کر رہا ہے بٹ ناٹ ریفرنگ ٹو دا ٹائم۔ اسم الفاعل ضارب، مارنے والا، یہ بھی کام کی طرف تو ریفر کر رہا ہے،
البتہ زمانے سے خالی ہے کہ یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے، مضارع کی یا حال کی، تو اس لیے بعض اس کو کہتے ہیں یہ مصدر سے نکلا ہے، لیکن بعض پھر آسانی کے لیے کسی فعل کی طرف ریفر کرتے ہیں، جیسے اس کتاب کے رائٹر الصرف الصغیر کے، انہوں نے اپنی اس بنیادی کتاب میں اس کو ریفر کیا ہے فعل ماضی کے ساتھ اسم الفاعل کو۔ پھر انہوں نے اپنے شروحات میں اپنے لیکچرز میں اس کا تذکرہ کیا، جو میں نے بھی سنا، جس کا انہوں نے کہا تھا کہ یہ میں نے استعمال اس لیے کیا ہے کہ یہ بیسیکلی بنیادی طالب علم کے لیے ہے، کہ بجائے میں اس کو جا کر گھماتا پھروں کہ یہ مصدر چونکہ اس کے حدث ہوتا ہے، اور دیکھیے اسم الفاعل میں بھی حدث ہے، زمانہ موجود نہیں ہے، ایک برانڈ نیو اسٹوڈنٹ کو یہ کانسیپٹ دینا ڈیفیکلٹ ہے۔ لیکن آپ جو میرے ساتھ ابھی یہ سن رہے ہیں، ہم جو آپس میں اس کا مذاکرہ کر رہے ہیں، آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کیونکہ آپ آلریڈی گرامر کر چکے ہیں کہ مصدر کے اندر میننگ تو فعل کا پایا جاتا ہے لیکن زمانہ نہیں ہوتا۔ یہی مصدر اور فعل میں یہی فرق ہے کہ فعل میں زمانہ آ جاتا ہے، واربا اس نے مارا، یضربو وہ مارتا ہے، اضرب تم مارو، لیکن ضربن مارنا، دیکھیں چاروں کلمات میں مارنے کا لفظ موجود ہے، لیکن چاروں میں سے 3 زمانے سے جڑے ہوئے ہیں، مصدر زمانے سے جڑا نہیں ہوگا، یہ فرق ہے۔ تو مصدر ثبوت کے لیے آتا ہے کہ بالکل یعنی بغیر زمانے کے بات کی جائے، اسی لیے مصدر معول بھی کریٹ کیے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ہم اگلی نحو کی کتابوں میں تفصیل سے پڑھیں گے کہ مصدر معول کیوں ہوتے ہیں، فعل کیوں مصدر معول میں لے کر جایا جاتا ہے۔ بہرحال تو اسی لیے وہ یہ اس کتاب کے رائٹر اپنی ایکسپلینیشن میں یہ بات کرتے ہیں کہ اصل میں اسماء المشتقہ مصدر سے نکل رہے ہوتے ہیں۔ چونکہ مصدر میں اور اسماء المشتقات دونوں میں صرف کام کی بات کی گئی ہے، ریگارڈلیس دا ٹائم، زمانہ موجود نہیں ہے۔ تو اب وزن کی بات کرتے ہیں، من الثلاثی علی وزن فاعل، اب یہ کیا ماضی سے لے لیں، ذہب ذاہب، نصر ناصر، قال قائل، باء باعئ، یہاں کیا ہے؟ جو ثلاثی کے اندر اجوف والے جتنے بھی ہیں جن میں واو یا یا ہوتا ہے، وہ فاعل میں عین پر آ کر ان کا واو یا حمزہ میں بدل جاتا ہے کسرہ کے ساتھ، بس یہ بات یاد رکھ لیجئے۔ قائل بائع، بیچنے والا، اصل تو بن رہا ہے بائع قاول، تو اس کو ٹوٹلی حمزہ سے بدل دیا جاتا ہے۔ آپ کسی کا ناصر سامع، اب باب کاروما میں آ کر اسم الفاعل نہیں بنتا، کاروما کارم، نو، اسم الفاعل باب کاروما سے نہیں بنتا، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ من غیر الثلاثی علی صورت المضارع مع قلب حرف المضارع میما مضموما وکسر ما قبل الآخر، یعنی ثلاثی مزید میں کیا ہوتا ہے؟ اگزامپل لے لیں افعل، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ افعل یفعل، ثلاثی مزید میں ان کو بنایا جاتا ہے مضارع فعل سے، اور کیا جاتا ہے کہ جو علامت مضارع ہے افعل یفعل، یفعل کا جو یا ہے اس کو میم سے بدل دیں، میم لگا دیں علامت مضارع گرا کر، اور پھر اس کو دمہ دے دیں، مضموم، مف کر دیں اس کو، اور کرنا کیا ہے؟ آخری حرف سے قبل کو کسرہ دے دیں، مفعل، یفعل مفعل، اسم الفاعل بن گیا۔ اسی طرح یفعل مفعل، جو سمپل ہے۔ اب تمام ابواب کے اب مضارع لے کر اور ان کا پہلا میم مضموم اور آخری حرف سے پہلے پر کسرہ لگا دیں، آپ کا اسم الفاعل تیار ہے۔ الحمدللہ، یہ تو مختصر سا تعارف تھا اسم الفاعل کا۔ اب آتے ہیں ہم اسم المفعول پر۔ اس کی ڈیفینیشن از سلائٹلی ڈفرنٹ۔ اسم یؤخذ من الفعل المبنی للمجہول، یہ اصل میں مجہول سے بنتا ہے۔ کیوں مجہول سے بنتا ہے؟ ابھی ہم دیکھتے ہیں، لِإِطْلَاقِهِ عَلَى الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَيْهِ، یعنی اس پر اطلاق کیا جائے جس پر فعل واقع ہوا ہے۔ فاعل کا تذکرہ نہیں ہوتا مجہول کے اندر، یعنی ضُرِبَ اسے مارا گیا۔ اب مفعول کیا ہوتا ہے؟ اسم المفعول مفعول کے وزن پر ہے، مثلا من الثلاثی علی وزن مفعول۔ اب مضروب کیا ہے؟ مضروب کا ترجمہ آپ کریں تو پتہ یہی چلتا ہے کہ جس کو مارا گیا ہو اسے مضروب کہتے ہیں، اور وہ مفعول کی طرف ریفر کر رہا ہے۔ مثلا خالد مضروب، خالد مارا گیا، خالد مضروب، یعنی خالد کو مارا گیا۔ ہم خبر دے رہے ہیں کہ خالد کی کنڈیشن کیا ہے؟ اسم فاعل کی نہیں ہے، مفعول کی ہے، اس پر ظلم ہوا ہے، مظلوم۔ اہل غزہ مظلومون، ان پر ظلم کیا گیا ہے، تو وہ مظلومون اصل میں صیغہ کیا ہے؟
یہ مجہول کا صیغہ ہے کہ ہم نے صرف مفعول کا تذکرہ کیا ہے، اسی لیے انہوں نے اس کی ڈیفینیشن میں لکھا ہے اسم یؤخذ من الفعل المبنی للمجہول لاطلاقہ علی الذی وقع الفعل علیہ۔ وزن کیا ہے؟ مفعول، کسرہ مکسور، کسرہ ٹوٹا یعنی وہ ٹوٹا کسرہ، اور مکسور ٹوٹا ہوا، مکسور ٹوٹا ہوا یعنی کس نے توڑا ہے، ٹوٹا ہوا، اسم المفعول جو ہمیں مفعول کی دلالت کر دے کہ یہ اسم المفعول ہے، اس پر فعل ہوا ہے۔ من غیر ثلاثی سمپل وہی مضارع سے بنتا ہے، اور پہلا جو ہے اس کا علامت مضارع کو میم دے یعنی بدل سے میم کو بدل کر ضمہ دے دیں، اور آخری سے پہلے کو فتحہ دے دیں، یعنی وہاں مفعلن کیا تھا یہاں مفعلن ہو جائے گا، بس یہ فرق ہے، یعنی نصیرہ سے منصور، یفعل سے مفعل، تو بیسیکلی مجہول سے بنتا ہے یفعل، اب یفعل مجہول ہے فعل مضارع، اس کا بن جائے گا مفعل، یفعل مفعل، اس طرح سے اس کا مجہول بن جائے گا اسم المفعول کا صیغہ۔ کیوں یہ بار بار یہاں پر المبنی للمجہول آ رہا ہے؟ کہ جب ہم گرامر میں جا کر اس کو استعمال کریں گے، اس کے آگے آنے والا کلمہ اس کا نائب الفاعل ہوتا ہے، جس کو ہم اگلی گرامر کی کتاب میں تفصیل سے ود مثالیں تفصیل سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ این ممکن ہے جو ہم اگلا اس کی جب ایکسپلینیشن اگلی کتاب کی میں دوں باذن اللہ قطر الندیٰ کی، اس کے اندر این ممکن ہے کہ اسم الفاعل کا ایک ہی لیکچر ہو، اور اسم المفعول کا ایک ہی لیکچر ہو، مبالغہ کا ایک ہی لیکچر ہو، تو یہ 8 کے 8 الگ لیکچر بنیں گے، کیونکہ ہم ایک ایک کو پکڑ کر ان کو استعمال کریں گے، ان کے گرامیٹیکل رولز کو دیکھیں گے، پھر ان کی ایگزامپلز قرآن مجید سے ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں کوشش کروں گا قطر الندیٰ کے اندر مثالیں قرآن مجید سے باقاعدہ لائی جائیں، اور شاعری سے بھی کچھ دلائل دیے جائیں، کوشش کی جائے گی کہ احادیث سے بھی اگر کوئی ایگزامپلز مل سکیں، جو کہ ڈیفیکلٹ ٹاسک، دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آمین۔ الاسماء المشتقہ صیغۃ المبالغہ، یاد رکھیے گا صیغۃ المبالغہ یہ اسم الفاعل کا ہی ڈریگ ہے، یعنی اسم الفاعل جو فعل کرنے والا ہے، جس کی طرح ہم فعل کرنے کو منسوب کر رہے ہیں، اسی کو مبالغہ میں گھسیڑ دیا جاتا ہے۔ تعریف کیا ہے؟ اسم یؤخذ من الفعل لاطلاقہ علی من فعلہ، وہی ڈیفینیشن ہے، وہی سیم فاعل کی، صرف ایک اضافہ ہوا ہے بکثرت، یعنی اگر اطلاق کثرت کا کرنا ہو، اب فاعل قلت اور کثرت دونوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کبھی ہمیں اپنے کلام میں باقاعدہ فوکس کرنا ہے کسی بات کو، تو پھر ہم اسم الفاعل کو ہی کنورٹ کر دیں گے۔ مثلا اب اس کے اوزان ہیں، اس کے 5 اوزان یہ کیا ہیں؟ قیاسی ہیں، قیاس کیے گئے ہیں، یعنی ایکسٹریکٹ کیے گئے ہیں کہ یہ 5 تو ہیں ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور بھی ہیں، تو ان کو نکالا جا سکتا ہے۔ کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے تھوڑا سا ڈیفرنٹ کرنا پڑتا ہے۔ پرابلم کہاں آتی ہے؟ دیکھیں اسم الفاعل آپ کو مجھے پتہ چل گیا کہ فاعل وزن ہے، اور مزید فی میں کیا ہے؟ اب ہمیں پتہ ہے پہلا میم آخری سے پہلے اگر کسرہ ہو تو وہ اسم الفاعل ہوتا ہے، کیونکہ اس کی لڑائی پڑتی ہے صیغہ مبالغہ کی، پڑ سکتی ہے اسم الفاعل سے یا صفہ مشبہ سے۔ تو لڑائی کا حل کیا ہے؟ دیکھیں اسم الفاعل کے جو وزن ہیں وہ کلیئر ہیں، فاعل ہے یا آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہیں، مفعل، مفاعل، متفاعل، مستفعل، مفتعل وغیرہ وغیرہ۔ لیکن صیغہ مبالغہ جب آپ کو صیغہ نظر آیا، اب آپ کے پاس 2 دروازے ہیں نا، آپ نے 2 گھروں میں داخل ہونا ہے کہ کیا اس گھر سے تعلق رکھتا ہے یا اس سے۔ وہ 2 گھر کون سے ہیں؟ یا تو اسم الفاعل یا پھر صفہ مشبہ۔ آپ اسم الفاعل کے گھر میں جائیں گے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، یہ کسی بھی وزن پر آ کر نہیں بیٹھے گا، تو اسم الفاعل فارغ ہو جائے گا۔ دوسرا آپ کو صفہ مشبہ میں جانا پڑے گا، 1-2 وزن ہے جو اس سے میچ کر جاتے ہیں، صفہ مشبہ سے اس کا میچ پڑے گا، ٹائی پڑے گی۔ اس ٹائی کا رزلٹ ایسے نکلے گا کہ موسٹلی جو صفہ مشبہ کے ہیں وہ خاص طور پر 2 ابواب سے آتے ہیں، پھر آپ کو ان کے ابواب میں جانا پڑے گا کہ یہ بند کدھر سے رہا ہے، پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کیا اس کا اسم الفاعل بنتا ہے یا نہیں بنتا، پھر آپ کو یہ بھی غور کرنا پڑے گا یہ کہیں اسم الفاعل سے ہی تو مبالغہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو صفہ مشبہ کے جب آپ صیغوں میں جاتے ہیں تو وہاں سے ڈیفرینشیٹ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صفہ مشبہ لازم افعال پر بنتی ہے اور صرف 2 ابواب میں بنتی ہے، تو وہ بھی ہمارے سامنے آ جائے گا، تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، آرام سے کلیئر ہو سکتا ہے۔ صرف ایک وزن ہے جہاں پھڈا پڑتا ہے، وہ ہے فاعل کا وزن، کہ فاعل پر
آپ کو مبالغہ بھی مل جاتا ہے، صفہ مشبہ بھی مل جاتا ہے، اور اسم المفعول بھی مل جاتا ہے۔ یعنی بعض مفعول ایسے ہیں جو فاعل کے وزن پر آتے ہیں، تو وہاں میچ پڑتا ہے، وہاں بھی کلیئر گائیڈ لائنز یہی ہوں گی کہ آپ کو ان کے مادے نکال کر ان کے لازم اور متعدی ہونے کے فرق نکالنے ہیں، وہاں سے کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سو یہ وزن ان کے ایگزامپلز ہے فعال، حماز، مفعال، منحار، فعول، شکور، فعیل، علیم، فاعل، حاضر۔ اب اگر ان کے آپ اس میں فاعل بنانا چاہیں تو وہ بھی نکل سکتے، حامز، ناہر، شاکر، عالم، حاضر۔ اب حاضر یعنی حاضر رکھنے والا، حاضر یعنی فلان حاضر یعنی بہت زیادہ یعنی احتیاط کرنے والا، عالم، خالد عالم، خالد علیم یعنی بہت زیادہ جاننے والا، خالد شاکر، خالد شکور یعنی بہت زیادہ شکر کرنے والا۔ تو پھر ان کے آگے درجے بھی ہوتے ہیں، شکار اس سے بھی اوپر نکل جاتا ہے، تو پھر آگے ان کی مزید ڈفرنس بھی ہیں۔ تو یہ ہے صیغۃ المبالغہ، یعنی اس کے اندر فاعل کا مبالغہ پایا جاتا ہے، کام کرنے والے کے کام کے اندر مبالغہ پایا جاتا ہے۔ تو کبھی کبھی ہمیں اس کو اسپیسیفکلی کر کے بیان کرنا ہوتا ہے، جیسے ایک دعا ہے، اللہم اجعلنی لک شکارن، لک کیا شکارن، کہ مجھے بہت زیادہ شکر کرنے والا بنا دے، اللہم اجعلنی لک شکارن، اور شاکرن، شاکرن بھی ٹھیک ہے، اللہم اجعلنی لک شاکرن، شکر گزار، شکر کرنے والا۔ لیکن شکار کا کیا مطلب ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعا میں شکار کا لفظ استعمال فرمایا، کیوں؟ یعنی ہر وقت شکر ادا کرنے والا، ہر معاملے پر، چاہے مجھ پر کوئی تکلیف ہی کیوں نہیں ٹوٹ گئی تو میرے زبان سے نکلی الحمدللہ، اور میرے چہرے اور دل کے اندر سکون ہو، وہ پہ شکار ہوگا، جس کے چہرے سے آپ اس کی تکلیف بھی نہیں پہچان سکتے کہ یہ تکلیف میں ہے، اتنا شکر کرنے والا کہ نہ اس کا دل بھی جو ہے وہ تکلیف کی طرف جو ہے نا وہ آہ کرنے والا نہ ہو۔ ایک تو زبان ہوتی ہے نا، یعنی اس کا دل بھی نہیں آہ کرنے والا، کہ دل بھی پرسکون ہے، وہ ہر اپنی آئی ہوئی اپنے اوپر مصیبت جو ٹوٹی ہے اس کو بھی پازیٹیو لے جاتا ہے۔ اس میں بھی اللہ کی طرف سے میرے لیے خیر ہوگی۔ یقیناً یہ درجہ حاصل کرنا ٹف ٹاسک ہے، لیکن اللہ سے مانگنا چاہیے۔ الصفۃ مشبہ، تعریف، اسم یؤخذ من الفعل لاطلاقه على من فعله على جهة الثبوت۔ یہ فرق ہے، یعنی بیسیکلی آپ تھوڑا سا ڈریگ کریں، فاعل، پھر ہے مبالغہ، تھرڈ سٹیپ ہے مشبہ، چل بات وہیں سے رہی ہے، فاعل، صیغہ مبالغہ، مشبہ۔ یہ فرق کیا ہوا؟ فاعل مثلا خالد ضارب، یا خالد فارح، خالد خوش ہونے والا ہے، خالد فراح، خالد بہت خوش ہونے والا ہے۔ اب ہم اس کو صفہ مشبہ میں ڈال دیں، خالد فرح، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے خوش ہونے کی جو صفت ہے وہ اس کے ساتھ فکسڈ ہے، کہ وہ ہمیشہ ہی خوش رہتا ہے، ہمیشہ ہی ہنستا کھیلتا رہتا ہے، ہمیشہ خوش رہتا ہے، یعنی یہ خوش ہونا اس کی مستقل صفت ہے۔ تو صفہ مشبہ یہ ہوتا ہے۔ مشبہ کیوں ہے؟ یہ لفظ مشبہ کیوں استعمال ہوا ہے؟ مشبہ لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ یہ بیسیکلی اسم الفاعل سے جا کر تشبیہ پکڑ لیتا ہے میننگ کے اندر۔ فرق کیا ہوتا ہے؟ وہ عارضی ہوتا ہے، یہ مستقل ہوتا ہے۔ یعنی یہ صفت جو الصفہ مشبہ میں آتی ہے، یہ صفت مستقل ہوتی ہے۔ اچھا، یہ مستقل کبھی کبھی ایگزیکٹلی بھی ہو سکتی ہے اور کبھی کبھی نسبت کے طور پر بھی ہوتی ہے صرف۔ یعنی ایک آدمی کو آپ بہادر کہہ دیں، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہر وقت بہادری کے کام کر رہا ہے ہر وقت میں، بلکہ نسبت کی گئی ہے کہ اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس قسم کی ہیں کہ وہ بہادری کو شو کرتی ہیں۔ سیاغہ فاعلہ اور فاعلہ، دو ابواب، سامیہ اور کارما، وہاں سے نکلتا ہے۔ آپ جب بھی ان کے مادوں کو دیکھیں گے، اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ 100% ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موسٹلی، یاد رکھیے گا عربک گرامر میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں موسٹلی کو قانون بنا دیا جاتا ہے لیکن ایکسیپشنز موجود رہتے ہیں۔ سو اکثر آپ کو یہ باب میں ملیں گے فاعلہ اور فاعلہ، اکثریت فاعلہ میں جاتے ہیں، اس کے بعد فاعلہ میں آتے ہیں، کارما اور سامیہ میں چلے جائیں گے۔ مثلا جو اس کے مشہور ترین بناوٹیں ہیں وہ 5 ہیں۔ ایک کتاب میں نے لی تھی استنبول سے، تو ایک میں مکتبہ میں چلا گیا، کتب خانے میں، خیر 2021 یا 22 کی بات ہے،
تو میں چاہ رہا تھا کوئی کتاب وہاں سے بھی لی جائے، وہ میرے پاس نشانی رہ جائے کہ میں نے استقبال سے کوئی اسلامی کتاب خریدی تھی. سو وہاں تلاش کرتے کرتے ایک کتاب مجھے نظر آئی، اور وہ ایک ترکی نے ہی لکھی ہوئی ہے، پتہ نہیں میرا خیال ان کا نام کوئی یلدرم کے نام سے ان کا نام تھا. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ ایک ترک نے بڑی زبردست گرامر کی کتاب لکھی ہے. بیسیکلی وہ گرامر لینگویج کی، مطلب وہ جو النحو کی کتاب نہیں ہے، وہ تحقیقی کتاب تھی. اس کے اندر انہوں نے صفت المشبہ کے بارے میں، جو مجھے ابھی تک یاد پڑتا ہے کیونکہ میں نے بہت عرصے سے دوبارہ اس کو نہیں کھولا جو مجھے، لیکن وہ کچھ چیزیں یاد ہیں کہ انہوں نے جو چیک کیا کہ قرآن مجید میں تقریباً کوئی 34 یا 33 بٹوین 30 to 34 اوزان ہیں جو صفہ مشبہ پر دلالت کرتے ہیں. تو اس کا مطلب صفہ مشبہ کے یہ 5 وزن نہیں ہیں، اور بھی ہیں. تو کیسے ایکسپیکٹ ہوتا ہے؟ آپ جب بھی کلمہ کو پڑھیں گے آپ کو پہلی بات تو یہ لگے گی کہ یہ میننگ صفت کا میننگ ہے. صفت کا میننگ ہے. صفت کیا ہوتا ہے؟ اچھا ہونا یا برا ہونا، یعنی کوئی ایسا میننگ جو صفت کی طرف دلالت کر رہا ہو، کوئی فزیکل چیز کی طرف نہیں، صفت کی طرف، ایڈجیکٹو ہو. پہلی بات تو یہ کلیئر ہو جائے گی کہ اب ایڈجیکٹو کہاں کہاں آتے ہیں؟ اسم الفاعل، مبالغہ اور صفہ مشبہ، ان 3 کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. تو پھر ان تینوں میں آ کر پھر آپ کو وہی کام کرنا پڑتا ہے کہ فاعل کے وزن فکسڈ ہیں، پھر آپ کو مبالغہ اور مشبہ میں آنا ہوتا ہے. یہاں آ کر آپ مادہ ڈالیں گے اور مادہ کا جا کر لازم اور متعدی ہونا چیک کریں گے. جو ہی پتہ کنفرم ہو گیا کہ یہ لازم ہے تو آپ کو کیا لگے گا کہ یہ تمام کے تمام صفہ مشبہ ہیں. اب آپ کے ذہن میں ممکن ہے آ سکتا ہو کہ لازم تو مبالغہ بھی ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں، لیکن پھر آپ باب چیک کریں گے تو وہاں جا کر آپ کو پتہ چلے گا کہ فاعلہ وزن سے نہ تو اسم الفاعل بنتا ہے نہ مبالغہ بنتا ہے. تو فاعلہ سے آنے والے سارے کے سارے وزن صفہ مشبہ میں داخل ہو جاتے ہیں. اور میں نے یہ بھی آبزرو کیا ہے کہ علماء پھر وہ جو صفہ مشبہ ہوتی، کیونکہ پھر اس کو انالیسس کیا جاتا ہے جملے کا، آیت کا یا حدیث کا، کہ یہ بات کس کے بارے میں ہو رہی ہے. اب اگر بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ہو رہی ہے اور مادہ جا کے نکالا گیا ہے تو پھر وہ اس کو باب کارما میں ڈال دیتے ہیں، بات ختم ہو گئی. یعنی ہا میم دال، اب حامدہ، حامدن تعریف کرنے والا، اور اگر ہم اس کو کر دیں مبالغہ، حمادن بہت تعریف کرنے والا، اور اگر ہم کریں حمیدن، اب کیا ہوا؟ اب مبالغہ میں اور صفہ مشبہ میں پھٹا پڑ گیا کہ کدھر ڈالنا ہے اس کو. تو اگر جس شخص کے بارے میں وہ بات ہو رہی ہے اور وہ بہت تعریف کرنے والا ہے تو مبالغے کے لیے حماد استعمال کر لیا، اب حمید نہیں کریں گے، وہ اس کو حامدہ کارما وزن میں ڈال کر کہیں گے یہ صفہ مشبہ ہے. اس طرح سے یہ پھر ایکسٹریکشنز کی جاتی ہیں، اور اس میں کبھی کبھی آپ کو ڈفرنس آف اوپینین بھی مل جاتا ہے. آپ جب انشاءاللہ آگے چل کر اعراب القرآن کی کتابیں اگر آپ دیکھیں گے آپ کو پتہ چلے گا ایک عالم اس کو صفہ مشبہ کہہ رہا ہے، دوسرا مبالغہ کہہ رہا ہے. وہ یہی فرق ہے کہ ایک نے حامیم دال کو کارما میں ڈال کر صفہ مشبہ بنا دیا، اس نے انالیسس کیا کہ یہ شخصیت ہم جن کا تذکرہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہ صفہ مشبہ فٹ ہوتا ہے، دوسرے نے وہ مبالغہ میں ڈال دیا. تو یہ تھوڑا سا، تو یہ کوئی ایسا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے جس پر ہم پریشان ہو. اس ایزیلی انڈرسٹینڈیبل تھنگس، تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن ہم اس کو حاصل کر لیتے ہیں. مشہور اگزامپلز ہیں احمر و حمراء فعیل کریم فعلان فعلا. اب دیکھیں آپ کو گزشتہ لیکچرز میں ایک بات میں نے کی تھی کہ یہ 2 وزن جیسے یہ افعلو فعلاؤ. اب یہ صفہ مشبہ تبھی کاؤنٹ ہوگا افعلو جب یہ وزن اس کا جو مؤنث ہے وہ فعلاؤ ہو، ادروائز نہیں. فعلانو کو صفہ مشبہ تبھی کاؤنٹ کیا جائے گا جب اس کا مؤنث و ایسا صیغہ ہو جس کا مؤنث فعلا بنتا ہو، پھر ہی صفہ مشبہ پر اس کو ڈالا جائے گا، ادروائز مبالغہ میں ڈال دیا جائے گا. جیسے رحمان ہے، وزن کیا ہے؟ فعلان. آپ چیک کریں گے آپ کو ملے گا مبالغہ، لیکن یہ تو مشبہ میں آ رہا ہے. کیسے؟ کیوں؟ اب اس کے اندر 2 چیکس ہیں. را ہا میم مادہ، رحم یرحم متعدی ہے، تو متعدی ہوا تو یہ صفہ مشبہ نہیں ہوا. اس کا مطلب فعلان مبالغہ کا وزن ہے رحمان. اور پھر اس کی فعلا پر آئیں تو اس کی مؤنث نہیں بنتی، اس کی مؤنث نہیں بن رہی ہے فعلا پر. تو اس کا مطلب کلیئر ہو گیا پہلی بات میں کہ ایک تو یہ متعدی تھا، صفہ مشبہ نہیں بن سکا، دوسرا اس کی مؤنث فعلا نہیں ہے. تو یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ وہ رحمان مبالغہ کا وزن ہے. تو شبعان، اب اگر آپ شبعان کو جائیں شین با عین، اب یہ شبع سمیع وزن ہے اور یہ لازم فعل ہے. شبعت، میرا پیٹ بھر گیا ہے.
ہاں سین نون ہاسونا کاروما وزن ہے، سین ہا لام ساہولا بہت آسان ہو جانا، ساہولا امری میرا معاملہ آسان ہو گیا، کاروما وزن ہے، کریم کاروما وزن ہے۔ تو اس طرح سے ہم چیک کر سکتے ہیں۔ ایک بات انہوں نے اپنے دروس میں کہی تھی کہ تنبیہ انہوں نے آپ اور میرے جیسے طالب علم کو دی تھی کہ من الصفۃ المشبہ، یعنی صفہ مشبہ میں سے ایک اور چیز بھی ہے کہ کل اسم علی صیغۃ اسم الفاعل، ہر اسم جو اسم الفاعل پر بن رہا ہے، یعنی وہ اسم الفاعل پر دلالت کر رہا ہے، اذا اضیف الی فاعلہ، اب یہ اصل میں نحو کا ٹاپک ہے کہ جب اس کو اس کے فاعل کی طرف مضاف کر دیا جائے تو وہ صفہ مشبہ بن جاتا ہے۔ مثلا داخل فاعل کا وزن ہے، اب اگر ہم کر دیں داخل البابی، دروازے میں داخل ہونے والا، داخل البابی یعنی دروازے کے اندر داخل ہونے والا، تو اب وہ داخل البابی کا جو ہی اسم الفاعل کا اس کے یعنی اسم الفاعل کا اپنے مفعول کے ساتھ لنک ہوا ہے، اپنے مفعول کے ساتھ اس کو مضاف الیہ بنا دیا گیا ہے، تو وہ صفہ مشبہ کی طرف چلا گیا ہے۔ یعنی بیسیکلی جب بھی اسم الفاعل کو اس کے مفعول کے ساتھ مرکب اضافی میں کنورٹ کیا جاتا ہے تو یہ بات یہ دلالت کر رہی ہے کہ یہ کثرت ہو رہی ہے اس میں عمل کی۔ اب یہی وہ باتیں ہیں جو نحو کی ایڈوانس کتابوں میں موجود ہیں کہ کب اسم الفاعل کو اس کے مفعول کے ساتھ مرکب اضافی میں گھسیڑا جاتا ہے اور کب نہیں، ہر دفعہ نہیں ہوتا۔ تو اگر کبھی اس کا فاعل مرکب اضافی بنا دیا گیا ہے تو کیوں بنایا گیا ہے؟ پھر یہی وہ باتیں ہیں جو پھر ایڈوانس گرامر کی کتابوں میں اسٹڈی کی جاتی ہیں۔ اب یقیناً یہ وہاں بات تفصیل پہلے تو اسم الفاعل کے استعمال ہمیں کرنے پڑیں گے نا کہ اچھا اسم الفاعل اس طرح بھی استعمال ہوتا ہے، تو پھر ہمیں یہ باتیں کلیئر ہوتی ہیں کہ اچھا اس کے میننگز یہ ہیں۔ مجھے امید ہے کچھ نہ کچھ آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی، کچھ نہ کچھ پلے پڑا ہوگا، 100% نہ، کم از کم وزن آپ کے سامنے آئے ہوں گے۔ پریشان آپ لوگوں نے بالکل نہیں ہونا، الحمدللہ بفضل اللہ تعالی ہمارا صرف الصغیر کا جو موضوع ہے وہ اپنے سفر پر رواں دواں ہے، اور اس کی کچھ تفصیلات جو اس کے اندر گرامیٹیکل ہیں وہ آنے والی کتابوں میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ چینل کے ساتھ جڑے رہیں، کسی بھی وقت اپڈیٹ ہوں گی، لیکن جو اس کی ایڈوانس کتابیں ہیں عین ممکن ہے کہ اس کی لیکچرز جو ہیں وہ نومبر کے آخر یا دسمبر میں آنے شروع ہوں گے باذن اللہ، کیونکہ اس پر کافی کام کرنا ہوگا، اور وہ لیکچرز جب آئیں گے تو وہ ویکلی ایک ہی لیکچر ہوگا، کیونکہ اس کی پریزنٹیشن پریپیئر کرنا، اس کے ایگزامپلس کو تلاش کرنا، یس اٹ ول بی ٹف ٹاسک انشاءاللہ، بٹ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔